اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے جس میں نماز کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی تاکید اس طرح آئی ہے، اسلام کے ارکان خمسہ میں سے شہادت و توحید و رسالت کے بعد جس فریضے کی بجا آوری کا حکم قرآن و سنت میں تاکید کے ساتھ آیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز کی اہمیت جاننے کے لیے ان احادیث مبارکہ کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے واضح ہوگا کہ اسلام میں نماز کو کیا مقام حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم و امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا حد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد السنن میں روایت کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ السنن کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مسلم بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر پوری ہوئی تو ٹھیک، ورنہ کہا جائے گا اس کے نوافل دیکھو، اگر نوافل ہوئے تو ان سے فرض پورے کیے جائیں گے، اسی طرح تمام فرض اعمال میں کیا جائے گا۔ لہذا یہ بات ذہن نشین رہے کہ توحید و رسالت کی شہادت اور اس کی عملی تصدیق کی طرف پہلا قدم نماز ہی ہے۔ نماز کا عمل ہی بندہ مومن کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے اور نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اس کے بعد میری طرف سے ان کی جانیں اموال محفوظ ہیں، البتہ اسلامی احکام کی خلاف ورزی پر ان سے مواخذہ ہوگا اور ان کے باطن کا حال اللہ کے سپرد ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث جو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہہ دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے، یعنی جنت کے دروازے کا تالا نمازی کے لیے ہی کھلے گا، بے نمازی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ اس کے پاس نماز کی صورت میں دروازہ جنت کھولنے والی چابی نہیں ہے۔
حضرت سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی حدیث سے صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے، نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ قرآن حکیم میں جن مقامات پر ادائیگی نماز کا حکم وارد ہوا ہے وہاں اکثر و بیشتر نماز کی تلقین واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو کے کلمات سے کی گئی ہے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کون سا بنیادی فرق ہے؟ قرآن صرف نماز پڑھنے کے حکم پر کیوں اکتفا نہیں کرتا بلکہ بالتاکید نماز قائم کرنے پر اصرار کر رہا ہے؟ اس کے پس پردہ کارفرما حکمت یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو زندگی بھر کے لیے ایک آدھ بار نماز ادا کر لینا ہی کافی ہوتا، لیکن قرآن حکیم میں اقامت الصلاۃ کا حکم بے شمار حکمتوں کا حامل ہونے کی بنا پر متعدد مفاہیم پر دلالت کرتا ہے۔ اولاً اقامت الصلاۃ کے حکم میں مداومت پائی جاتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ نماز اس طرح ادا کی جائے کہ اسے ترک کرنے کا تصور بھی باقی نہ رہے۔ قرآن اسے محافظت علی الصلاۃ سے تعبیر کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ نماز کی مداومت اور محافظت اس امر کی متقاضی ہے کہ نماز پوری زندگی کا مستقل وظیفہ اور شعار حیات بن جائے۔ جس طرح شبانہ روز مصروفیات میں آرام نہ کرنے اور کھانا نہ کھانے کا تصور بھی محال ہے، اسی طرح ترک نماز کا تصور بھی خارج از امکان ہو جائے۔ گویا نماز کی محافظت کا عالم یہ ہو کہ زندگی کے نازک ترین لمحات میں خطرہ جان کے پیش نظر بھی فریضہ نماز نہ چھوٹنے پائے، اور دل و دماغ پر نماز کا احساس یوں غالب و حاوی ہو جائے کہ ترک نماز میں گزرنے والا ہر لمحہ حالت کفر میں متصور ہو۔ ثانیاً اقامت الصلاۃ کے حکم کا معنی یہ ہے کہ نماز کو تمام تر ظاہری اور باطنی آداب ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے، یعنی ایسے محض رسم نہیں بلکہ جملہ تقاضوں کو لفظاً اور معناً ملحوظ رکھتے ہوئے بطریق احسن بجا لایا جائے، تاکہ اس کی روح بہرحال اس عمل کے اندر جاری و ساری رہے۔ ثالثاً نماز قائم کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ پورے اسلامی معاشرے میں نظام الصلاۃ بپا کیا جائے اور اس کے ذریعے ہر شعبے کو ایسے ہماگیر انقلاب سے آشنا کیا جائے کہ معاشرے کی ہمہ جہت ترقی، اصلاح احوال اور فلاح دارین کے امکانات پیدا ہوتے رہیں۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اوقات نماز کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت۔ سورۃ الروم آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہیں، اور تم تسبیح کیا کرو سپہر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت۔ سورۃ النور آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خوابگاہوں میں چلے جاتے ہو، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔
نماز پنجگانہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلامی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کے بے شمار فضائل اور فوائد بیان ہوئے ہیں، ان میں سے چیدہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلل ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس شخص نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور عصر، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں عصر اور فجر پڑھیں وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محض میں ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور فرمایا تم سے پہلے امتوں پر بھی یہ نماز پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو اس کی حفاظت کرے گا اس کو دوگنا اجر ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز مغرب ہے، اور جو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس میں وہ صبح کرے گا اور راحت پائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب